ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے بتایا کہ آج ہمارے ساتھ راجہ ریاض صاحب موجود ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب. بات یہاں پر یہی ہے کہ بیمار تو ہمارے صدر صاحب ہیں لیکن تکلیف باقی تمام لوگوں کو ہے, خاص طور پہ ان کے حریفوں کو ہے, اور کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کیا بیماری کی نوعیت ہے, لیکن درد صرف سب کو محسوس ہو رہا ہے. اچھا, ساتھ ہی میں جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس میں اپوزیشن نے بھی گو زرداری گو کے نعرے بڑے زور شور سے لگانے شروع کر دیے, خصوصی طور پر ابھی حالیہ جلسے میں وہ بھی پیپلز پارٹی کے گڑھ یعنی کہ لاڑکانہ میں. اور جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ حکومت ناقابل اصلاح ہو چکی ہے اور عدلیہ کے تمام فیصلوں کی حمایت کی جائے گی اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو بے توقیر کرنے کی جو حکومتی روش اختیار ہوئی ہے اس کو بھی توڑا جائے گا. میں راجہ ریاض صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. راجہ صاحب, ساری تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈر کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ساری کنفیوژن شروع کہاں سے ہوئی؟ کیا یہ میمو گیٹ سکینڈل سے شروع ہوئی جس میں نواز شریف صاحب نے خود حکومت کو 10 دن کی مہلت دی تھی, پھر وہ تیسرے چوتھے دن ہی وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے؟ کیا یہی وجہ ہے؟ جی شکریہ جی. اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ میاں نواز شریف صاحب پرانی ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ایجنسیوں کو خرید کے ان سے اپنے مقاصد حل کراتے ہیں. اب انہوں نے منصور اجاز صاحب کو 5 کروڑ روپیہ دے کے یہ سارا پہلے خود سکینڈل بنوایا, اس کے بعد اس سکینڈل میں انہوں نے 10 دن دیے لیکن تیسرے دن سپریم کورٹ میں چلے گئے, اور یہ ساری سیاست ہو رہی ہے پوائنٹ سکورنگ کی اور اپنی ووٹ بینک بنانے کی. یہاں پہ کوئی یہ سارا جو سکینڈل ہے اس میں نہ کسی کے دستخط ہے نہ کوئی ثبوت ہے. ایک ایسا پاکستانی جو پیسے لے کے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کام کرتا ہے, اس کو پیسے دے کے استعمال کیا گیا ہے اور اس کو پھر اس طرح اچھالا گیا ہے کہ آپ پتہ نہیں کون سا آسمان گرنے لگا ہے. اور پھر فوراً 10 دن بھی پورے نہیں ہوئے. ریزائن کیوں لے لیا؟ پھر ریزائن نہ لیتے اگر وہ بات سچی ہوئی والی جی دیکھیں, وہ اگر ہم نہ لیتے تو آپ نے پھر یہ کہنا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی والے تو کسی کی بات سنتے نہیں. ہم نے صرف ان کو ایک شفاف انکوائری کے لیے ان سے ریزائن لیا ہے, اور اس انکوائری کے بعد دیکھیں گے آپ کہ انشاءاللہ ان کو کسی اچھی جگہ پہ ان کی دوبارہ پوسٹنگ ہوگی. صرف مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ نہ کل کوئی انگلی اٹھا سکے کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. اگر فرض کریں کہ عدالت میں پہلے میری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایسے ثبوت فراہم کر دیے کہ جن کو آپ ڈینائی نہ کر سکیں, پھر جیسے کہ حقانی صاحب کو پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہو, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور اچھا عہدہ دے دیا جائے گا, پھر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں, اب دو چیزیں ہیں. ایک تو اسمبلی کی کمیٹی انکوائری کر رہی ہے, دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان جس پہ مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی پارٹی کو مکمل یقین ہے, بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو تو بہت ہی زیادہ یقین ہے. آپ کو کتنا یقین ہے؟ جی مجھے بھی بڑا یقین ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی کیونکہ قریبی رشتہ داری ہے اس لیے ان کو تو بہت زیادہ ان پہ اعتماد ہے. تو اس وجہ سے اب سپریم کورٹ سارے چیزیں دیکھے گی, اگر کوئی چیز سامنے آئی تو سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی, اور وہ فیصلہ نہ آپ بدل سکتی ہے, نہ میں بدل سکتا ہوں, نہ کوئی اور بدل سکتا ہے. تو پھر کنفیوژن کیا ہے؟ چلے سپریم کورٹ چلے گئے, چلے ہو گیا نا. اب میری بات سن لینا کہ یہ ایشو کو صرف ہائی لائٹ کرنے کے لیے, پیپلز پارٹی کے خلاف لوگوں کو کرنے کے لیے ایک یہ سکینڈل بنایا گیا ہے, اور اس میں 10 دن کا بھی انتظار نہیں کیا. اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ پارلیمنٹ پر بھی اعتماد نہیں کیا گیا. ملکی خود مختاری کا اگر مسئلہ ہو, اگر ہم نون لیگ سے ویسے بھی, خیر رانا صاحب موجود ہے جواب دینے کے لیے, کہ نون لیگ کا تو یہ بھی کہنا ہے نا کہ ملکی سلامتی کا کوسچن تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ ہی فیصلہ کر لے. جی پھر اس میں یہ ہے کہ 10 دن کیوں دے گئے, دوسرے تیسرے دن کیوں چلے گئے؟ اگر 10 دن کے اندر نہ کرتے اور کمیٹی کے سپرد یہ ایشو نہ ہوتا, جہاں کہ رانا صاحب کی پارٹی کے دوسری پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں یہ انکوائری ہونی ہے. اگر اس کمیٹی کے فیصلے پہ اعتماد نہ ہوتا, اس کے بعد سپریم کورٹ میں جاتے تو بہتر ہوتا. لیکن مقصد تو اور ہے. مقصد تو ہے کہ پاکستان کے عوام میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سازش کی جائے, لوگوں کو ہمارے سے گمراہ کیا جائے, جو کہ کئی سازشیں ہوئیں لیکن لوگ ہمارے سے گمراہ نہیں ہوئے, لوگ ہمارے ساتھ رہے. اس دفعہ بھی الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے, اور آئندہ ابھی الیکشن آئے گا, آپ کے سامنے رزلٹ جو ہے جس کے رزلٹ رات کو آنے ہیں,
ہاں رانا صاحب، وہ جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی راجہ ریاض صاحب کی، انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی انتظار نہیں کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. آپ کا کیا موقف ہے؟ اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر زرداری کی کردار کشی کے لیے ایک کمپنی کو 5 کروڑ روپے دیے گئے. کیا واقعی اس میں کتنی حقیقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ بڑی یہ کنفیوزڈ جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک آدمی کو دیا تھا تو کیا ضرورت تھی اس آدمی کو یہ یعنی حسین حقانی صاحب کو اس آدمی کے ساتھ تعلق رکھنے کی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو جو ہے وہ وہاں پہ 22 اکتوبر کو انکوائری کے لیے بھیجے اور وہاں پہ وہ جا کے 4 دن انکوائری کرے، پھر وہ واپس آئے حکومت کو رپورٹ دے اور پارلیمنٹ میں کیا پرائم منسٹر کو بھی ہم نے مجبور کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور جا کے کہیں کہ جی حسین حقانی صاحب کو واپس آنا ہوگا، وہاں یہاں پہ آ کے ان کو جواب دینا ہوگا، کویسچن آنسر ان کو فیس کرنے ہوں گے. اور اس کے بعد حسین حقانی صاحب آئیں، وہ صدر صاحب سے ملیں، پھر اس کے بعد وہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں سے ملیں، اور اس کے بعد پھر ایک میٹنگ ہو جس میں ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ جو ایویڈنس لے کے آئے تھے وہاں سے اس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوں، آرمی چیف بیٹھے ہوں، پرائم منسٹر بیٹھے ہوں، پریزیڈنٹ بیٹھے ہوں، حسین حقانی صاحب سے کویسچن آنسر ہو. اور اس کے بعد کیا اس کے لیے بھی ان کو کسی نے پیسے دیے تھے کہ آپ اس سے جو ہے وہ ریزائن لیں؟ اور جہاں تک انکوائری کمیشن کی بات ہے، کہاں انہوں نے انکوائری کمیشن بنایا ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف نے فیصل آباد کے جلسے کی آپ ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں. پہلے تو میری گزارش سن لینا کہ پہلے تو نون لیگ والے یہ کہتے رہے کہ جی وہ آئیں گے ہی نہیں. میرے اپنے شو میں خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی آپ لکھ لیں انہوں نے نہیں آنا ہے پاکستان. حسین حقانی نے چلے وہ بھی آ گئے. تھوڑا سا ٹائم تو دے وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ ہم نہیں سن لینا کیوں کہہ رہے تھے. کیوں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ یعنی کرائم یہ بتاتے تھے کہ حسین حقانی صاحب جو ہے اس میں گلٹی ہیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی سارے ثبوت وغیرہ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے بڑی سٹرونگ فوٹنگ کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ سے بات کیا ہے. اس کے بعد میاں نواز شریف کا جو یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ پہلے انہوں نے ٹائم دیا، اس کے بعد وہ اس سے پہلے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. ایسا نہیں ہے. آپ فیصل آباد کے جلسے کی ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ کمیشن قائم کریں، اور اگلے 9 دن کے اندر جو کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرے. اگر آپ نے کمیشن قائم نہ کیا تو ہم کمیشن کے قیام کے لیے سپریم کورٹ میں جائیں گے. انہوں نے 3 دن تک حکومت نے کوئی کمیشن نہیں قائم کیا. یہ بات آن ریکارڈ ہے. میں بالکل فیکٹس اینڈ فگر سے بات کر رہا ہوں. جب یہ 3 دن تک انہوں نے کمیشن قائم نہیں کیا تو ہم یہی استدعا لے کے ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے. ہم نے سپریم کورٹ میں نہ پریزیڈنٹ کے اوپر، نہ حسین حقانی کے اوپر، نہ کسی اور کے اوپر ہم نے کوئی ایلیگیشن نہیں لگائی. ہم نے کسی کو مجرم یا ملزم جو ہے وہ طور کے اوپر شامل نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے. اس میں میڈیا میں اتنی ہائپ ہے، پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے. اس میں جو ہے وہ ریزائن لیا گیا ہے. ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو تمام معاملات کی انکوائری کرنے کے بعد، فیکٹ فائنڈنگ کرنے کے بعد حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے. اب آپ بتائیں کہ اس میں کس گلے کی یا اس میں کس سازش کی جو ہے وہ گنجائش؟ جی راجہ صاحب، کیا گلے کی گنجائش ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آن ریکارڈ میاں نواز شریف صاحب نے یہ جلسے میں کہی ہے بات. جی بالکل، اس میں کوئی گلہ نہیں ہے. ہر پاکستانی کا رائٹ ہے کہ وہ عدالت کے پاس جا سکتا ہے. میں نے گلہ نہیں کیا. میں نے جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے میں نے اس کی بات کی ہے کہ پہلے ایک ایسے آدمی کو جو پاکستان کے خلاف بھی کام کرتا ہے، مختلف سازشیں، اس سے پہلے بہت سی سازشوں میں وہ شامل رہ چکا ہے، اس کو ایک بھاری رقم دے کے خریدا گیا، پھر یہ سکینڈل بنایا گیا، پھر یہ فوج کے علم میں بھی لایا گیا، پھر اس کی انکوائری بھی شروع ہوئی، پھر اس پہ کہا گیا کہ حسین حقانی نہیں آئیں گے، وہ ملک میں واپس آئے. انہوں نے کہا کہ میں ملک میں رہوں گا، اس کا فیس کروں گا. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں ٹائم دیا، ٹائم سے پہلے چلے گئے، اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی، دودھ کا دودھ. حسین حقانی نے کہا ہے کہ میں والی بات جو ہے اس میں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسے دیے گئے ہیں اور کردار کشی ہو رہی ہے اور جی اس طرح کے سکینڈلز کو اچھالا جا رہا ہے؟ یہ ایک پہلے فرم تھی لندن کی. پچھلا جب الیکشن ہوا تھا 1997 کا، اس وقت ایک فرم کو ہائر کیا گیا تھا، اور زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس الیکشن میں آپ نے دیکھا
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک ارگنائز قسم کی مہم چلائی گئی. یہ میاں صاحبان جو ہیں یہ ملک کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہے اور یہ پاکستان کی ایجنسیاں نہیں بلکہ باہر ملک کی ایجنسیوں کو ہائر کرتے ہیں جو کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے اور ان کے ذریعے پوری دنیا میں اور پھر پاکستان کے میڈیا تک کیونکہ ابھی الیکشن کا سال آ گیا ہے تو اس میں انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت اور پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کے خلاف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے خلاف سازش ہو رہی ہے. چلیں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اس بات کو. فی الحال ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ رانا صاحب آپ کا جواب بھائی راجہ صاحب سے رانا صاحب جواب لے لیتے ہیں. بریک پر جانے دیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, آپ کا جواب لیتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ رہیے.